بہت سے مسلمانوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی بری عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اسے چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان سے چھوٹ نہیں پاتی ہے وہ عادت، گناہ چھوڑنا چاہتے بھی ہیں لیکن گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے آپ کسی پرانی سے پرانی عادت، کسی پرانے سے پرانے گناہ سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز کو قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر یہ طاقت اور پاور ہے، یہ تاثیر ہے نماز کی کہ جو مسلمان باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پرانے سے پرانے گناہ، پرانی سے پرانی عادتیں اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض اور شبہ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں شخص تو بڑا پکا نمازی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگوں کو کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے، تو اس کی نماز نے اس کو اس کے گناہ سے کیوں نہیں روکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، 3 جواب ہیں اس کے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کی نماز حقیقت میں ویسی نماز نہیں ہے جیسی نماز ہونی چاہیے، اس کی نماز ہی میں خلل ہے۔ اگر دوائی ہی ٹھیک نہ ہو، دوائی کے اندر پورے اجزاء ہی نہ ہوں، تو وہ بھلا وہ دوا کیسے اثر کرے گی؟ اس کی نماز جو ہے وہ ایسی نماز ہے کہ جس میں خشوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ وہ حاضر تو مسجد میں ہوتا ہے جسمانی طور پر، لیکن اس کی توجہ، اس کا دھیان جو ہے وہ کہیں پہ اور ہے، تو وہ نماز کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھ رہا، نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں رہا، تو اس لیے اس کی نماز اس کو اس کے گناہوں سے نہیں روکتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی میڈیسن کے اثر کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر وہ دوائی اثر کرتی ہے اور مریض کو شفا یاب کرتی ہے۔ اسی طرح ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک نماز پڑھی اور فوراً اس گناہ کو نماز نے آپ سے روک دیا، نماز نے اس گناہ سے آپ کو روک دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصہ لگے گا۔ نماز آپ کو گناہ سے ضرور روکے گی لیکن کچھ عرصہ اس پہ لگے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، فلاں آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ ساتھ چوری بھی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّهُ سَيَنْحَاهُ مَا تَقُولُ، جو بات تو کہہ رہا ہے چوری کے بارے میں، جو تو بات کہہ رہا ہے، ان قریب اس کی نماز اس کو اس چوری سے ضرور روک دے گی، مطلب کچھ عرصہ لگے گا نماز کو اثر اپنا دکھانے میں۔ تیسرا جواب اس بات کا یہ ہے کہ نماز روکتی ہے گناہوں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز ایک مسلمان کی تربیت کرتی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے آتا ہے تو وضو کر کے نماز میں آتا ہے، نماز کے دوران کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو نماز کے خلاف ہو۔ وہ چاہے تو بے وضو بھی آ کر نماز میں کھڑا ہو جائے لیکن ایسا نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ سے ڈر کی وجہ۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر میں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی تو اللہ کو تو علم ہے اس بات کا، کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو، وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، پھر بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو نماز کے خلاف ہو۔ کس لیے؟ کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ تو جس طرح وہ بے وضو نماز نہیں پڑھتا، نماز میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو نماز کے خلاف ہو، کس لیے؟ اللہ سے ڈر کی وجہ سے۔ تو اسی طرح نماز اس کو جب وہ مسجد سے باہر جائے گا نماز پڑھ کے تو اس کی نماز اس کو روکے گی، جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگے گا تو اس کو نماز گناہ کرنے سے روکے گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ نماز اپنا اثر تو دکھاتی ہے، روکتی ہے انسان کو گناہ کرنے سے، لیکن بہت سارے اور بھی ایسے عوامل ہیں جو انسان کو گناہ کرنے پر ابھارتے ہیں۔ انسان کا اپنا نفس ہے جو
گناہ کرنے پر انسان کو ابھارتا ہے، شیطان ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو گناہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اب ایک طرف انسان کا نفس ہے، ایک طرف شیطان ہے، اور ایک طرف نماز ہے۔ اب اگر کسی کی نماز زیادہ پاورفل ہے تو وہ غالب آ جائے گی، اگر اس کا نفس زیادہ طاقتور ہے تو اس کا نفس غالب آ جائے گا۔ تو نماز بہرحال جو ہے وہ گناہوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تو اللہ کی توفیق سے پرانے سے پرانی عادت، بڑے سے بڑا گناہ اللہ کی توفیق سے نماز کے ذریعے سے چھوڑنے میں ہر مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔